سبحان اللہ۔ تو ہمیں ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کے
سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، ہر نماز میں سورہ فاتحہ، اور یہ اتنی مشہور سورت ہے کہ بچہ بھی اسے یاد کر لیتا۔ لیکن اس سورت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ۔ آپ بھی بولیے تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے۔ الحمدللہ۔ مگر آپ ذرا غور کریں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں الحمد کا مطلب معلوم؟ صحیح بول رہا ہوں یا غلط؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں 60-70 برس کی عمر ہو گئی مگر اب تک الحمد کا مطلب نہیں پتا، الحمدللہ کا معنی کیا معلوم؟ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں۔ الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں۔ اب دنیا میں جہاں کہیں جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے یہ اصل تعریف اللہ کی ہے۔ اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو اسے تعریف کے لائق بنانے والی ذات اللہ کی۔ تو دنیا میں کائنات میں جہاں بھی تعریف ہو رہی ہے یہ ساری تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آج تک ہم نے الحمد کا مطلب نہیں سمجھا، پورے قرآن کو کب سمجھیں؟ ہم نے الحمد کا مطلب نہیں سمجھا، پورے قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ جو بات آگے میں بتانے والا ہوں آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ کر سنیں۔ ایسا نہیں کہ جمعہ کا دن ہے رسمی طور پر بیان ہوگا آپ سنیں گے چلے جائیں گے، نہیں، اللہ کے کلام کی باتیں ہمارے آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ تو دین کی کوئی بات، قرآن و حدیث کی کوئی بات، اسے وقت گزارنے کی نیت سے نہ سنیں، اسے صرف سننا ہے اس لیے نہ سنیں، اسے صرف ثواب کی نیت سے نہ سنیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اسے جاننے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آگے کی گفتگو آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ ایک مرتبہ جھوم کر بلند آواز سے درود شریف سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کس کا حکم ہے؟ ذرا بولیے آپ لوگ۔ اگر آپ ایسی
کئی لوگ حاضری دے چکے ہوں گے، مشہور آستانہ ہے، سب کو پتا، حضرت مخدوم علی ماہوی قطب کوکب ماہوی کا آستانہ۔ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ روزانہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے۔ یاد رہے دوستو، جتنے بھی اولیاء اللہ نے بڑا مقام حاصل کیا ہے، یہ ماں کی دعا سے حاصل کیا، ماں کی دعا سے حاصل کیا۔ حضرت مخدوم علی ماہوی اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، روز کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم علی ماہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی، ایک فقیر سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہی رکے رہے، میں اپنے گھر جا کر کھانا لے کر آتا ہوں، پھر ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں۔ مخدوم علی ماہوی نے اس فقیر سے وعدہ کیا، اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان کھانا تیار کر دو، میں ایک فقیر سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا، اگر تو میرے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں۔ روزانہ تو میرے ہی ساتھ کھانا کھاتا ہے، آج بھی میرے ساتھ کھانا۔ اب حضرت مخدوم علی ماہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ ایک طرف تو ماں کا حکم ہے، اب دوسری طرف میں نے وہ فقیر سے وعدہ کیا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اماں جان، ایسا کرتے ہیں کہ ہم کھانا تیار کر کے اپنی خادمہ کو وہ فقیر کے پاس بھیجتے ہیں، وہ خادمہ جا کر اس فقیر کو کھانا دے کر آ جائے، پھر ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کہا اچھی بات۔ کھانا تیار کر کے
مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تب ہمیں نظر آتا ہے اللہ والے آنکھ بند کرتے ہیں تو لوگوں کی تقدیر پڑھ لیتے ہیں، اللہ والے آنکھ بند کرتے ہیں تو تقدیر پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ ایک بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ کے ایک پوتے بھی تھے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ایک خانقاہ تھی جس میں آپ بیٹھا کرتے اور لوگوں کو فیض بانٹا کرتے۔ بہت مشہور تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دعا مانگتے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما، یہ بات مشہور تھی۔ ایک خاتون، ایک عورت جسے اولاد نہیں تھی، وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چرچا سن کے ان کی خانقاہ میں آئے کہ چلو حضرت سے دعا کرا لوں کہ اللہ مجھے اولاد دے گا۔ جب آئی حضرت بہاؤالدین سے ملاقات کی اور کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ دیکھیے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھ بند کر لیتے ہیں دیدار کے، آنکھ بند کر لیتے ہیں دیدار کے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھ بند کی، کچھ دیر مراقبہ کیا اور اس آنے والی خاتون سے کہا، اس عورت سے کیا کہا؟ میں نے تیری تقدیر میں دیکھ لیا، تیرے تقدیر میں اولاد نہیں ہے، جاؤ صبر کرو، جاؤ صبر کرو۔ وہ خاتون مانوس ہو کر خانقاہ سے باہر آئی اور باہر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے بچوں کے ساتھ کھیل رہے۔ جب اس مانوس خاتون کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ تو کہا میں تمہارے دادا کا بڑا چرچا سن کر آئی تھی کہ وہ دعا کرتے تھا، ان کی دعا کو قبول کرتا، مگر میں نے دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تیری تقدیر میں دیکھا اولاد نہیں ہے، جا تو صبر کر، اس لیے مایوس ہو کر کے جا رہے۔ ابھی ان کے پوتے چھوٹی عمر کے، ان کے پوتے عمر بہت چھوٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں مانگنا نہیں آتا، کس طرح سے مانگا جاتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو کہا کیا کہنا ہے مجھے جا کر؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے اس خاتون سے، اس عورت سے کہتے ہیں کہ تم حضرت کے پاس جا کر کہنا کہ حضرت اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، اگر تقدیر میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، تقدیر میں نہیں ہے اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ مگر یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بات میں نے کہی ہے، میرا نام نہیں لینا۔ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے کہتے ہیں یہ بات میں نے کہی، میرا نام نہیں لینا۔ وہ خاتون پھر سے خانقاہ میں گئی، حضرت سے ملاقات کی اور کہا کہ حضور اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتا۔ اپنے کشف سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سمجھ گئے اور کہا عمر بہت چھوٹی ہے، باتیں بڑی بڑی کرتا، عمر بہت چھوٹی ہے، باتیں بڑی کرتا ہے۔ خاتون تیری قسمت میں اولاد نہیں تھی، مگر جا اللہ تعالیٰ تجھے 4 بیٹے عطا فرمائے، اور جتنی ان کی زبان سے نکلے اللہ نے اس خاتون کو اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ وہ قولوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اللہ والے وہ سچے بنتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اسے پورا کرتا۔ تو اللہ کا حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دوستو اولیاء اللہ سے ہماری یہ وابستگی، ہماری یہ نسبت ہمیشہ قائم رہے، اس بات کی کوشش کریں، کیونکہ جمعہ کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے بیان کے لیے، اور ایسے بھی ابھی بیان سننے کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب گھر بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں۔ لیکن مسجد کیوں ہوتی ہے؟
یہ آخر میں نصیحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اگر آپ کا ارادہ ہے سننے کا، ورنہ ختم کر۔ مسجد کیوں ہوتی ہے؟ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مسجدیں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، مسجدیں ایمان کی حفاظت کے لیے، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں جو مسجد میں جمعہ میں بھی آتے ہیں تو مجبوری میں آتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے پہلی بار آ کر ہی ہم کو بول دیا کہ مجبوری میں آتے ہیں، وہ کیسے؟ تو اس کا ثبوت بھی آپ سے ہوگا۔ جمعہ کے دن مسجد بھرتی ہے نا، ذرا بولیے ہاں نہ بھرتی، کتنی بھرتی؟ جتنی بڑی مسجد ہوگی پوری بھر جائے، اور جیسے ہی 2 رکعت فرض ہو جائے کتنی خالی ہوگی؟ آدھی سے زیادہ۔ یعنی مسلمانوں کو مسجد میں بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں، بے چینی بے قراری ہے۔ یاد رہے مسلمانوں، مسجد خدا کا گھر ہے، اور اگر تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے یا ایمان تمہارا کمزور ہو رہا ہے اور تمہارے دل مسجد میں نہیں لگتے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سے ایمان نکلتا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کسی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کی ایمان کے گواہ ہو۔ مسجد وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہمیں دنیا پسند ہے، دنیا کے بازار پسند ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے بے چین۔ یہ حالت ہے یا نہیں مسلمان؟ اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آبادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو جگہ ہے وہ مسجد۔ کون سی جگہ خدا کو پسند ہے؟ مسجدیں۔ اور آبادیوں میں سب سے زیادہ ناپسند جو جگہ ہے وہ بازار۔ مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ہمیں مسجد میں چین و سکون ملتا ہے کہ بازار؟ مسجد میں اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ 5-10 منٹ دیر ہو جائے تو بار بار گھڑی دیکھتے، بازار میں کوئی نہیں دیکھتا۔ دوستو، یہ مسجدیں ہمارے ایمان کی حفاظت کی جگہ ہے، اور ایمان یہ سب سے بڑا، سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہے کہ جتنے اولیاء اللہ کے چاہنے والے، ماننے والے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا یہی پیغام تھا کہ انہوں نے ہمیشہ بندوں کو خدا کے قریب کیا۔ اللہ والوں نے بندوں کو خدا کے قریب کیا۔ تو مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں آنے جانے کے عادی بنو، اور مسجدوں کو تم آباد کرو کہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرو کہ اللہ تمہارے گھر کو آباد کرنا۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہے کہ جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں اس بات کو ذہن نشین کر دے، دماغ میں بٹھا لے کہ ہمارا آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں آپ بولتے کہ ہم نے نماز پڑھا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے جمعہ پڑھی۔ ہمارا نماز پڑھنا، مسجد میں آنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آنے کی توفیق۔ صحیح ہے یا غلط؟ اگر خدا توفیق نہ دیتا تو ہم اس کے گھر کی تجویز بھی نہ چڑھتے، ہمیں یہ توفیق نہ ملتی، مگر یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ اب اگر پوری دنیا اس کی نافرمانی کرے تو اس کی ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، مگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان کی دولت بخشی، ہمیں یہ قیمتی سرمایہ دیا۔ تو یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ مسجدوں کو آباد کریں، اچھی باتیں اگر ملتی ہیں مسجد سے تو اسے ضرور سنا کریں، سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کبھی آپ نے اپنے آپ کو بدل دیا اور مسجدوں میں آنے جانے کے عادی بن گئے تو پھر دوستو اس کے بعد ہماری نسلیں بھی مسجد کو آباد کریں، ورنہ اگر آج سے ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اپنی اولاد سے امید بھی چھوڑ دیں، کیونکہ دنیا داری سب کے ساتھ لگی ہوئی اتنی بزی ہے کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نماز پڑھے تو بولتے کہ ٹائم ملتا تو
زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا؟ دور تابعین کے ایک بزرگ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے، مجھے یہ حق دیا جائے کہ آپ جنت میں جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھو، تو میں جنت میں جانے سے زیادہ 2 رکعت نماز پڑھنا پسند کروں گا۔ یہ جواب کس کا ہے؟ حضرت امام محمد بن سیرین اپنے وقت کے بڑے ولی ہے، ان کا جواب۔ اگر ہم سے آپ سے ایسا سوال ہوتا کہ آپ کو جنت میں جانا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا، تو کیا جواب دیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا بڑے مشکل سے تو یہاں تک آئے، اب مل رہی جنت تو کیوں چھوڑے؟ مگر حضرت امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جانے سے زیادہ 2 رکعت نماز پڑھنا پسند کروں گا، اس لیے کیونکہ جنت میں جانا تو میری خواہش ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ کی رضا، اللہ راضی ہوتا ہے تو سب کچھ میرے لیے۔ اس لیے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرے، وقت گزارنے کے لیے یہ باتیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ والوں سے سچی وابستگی عطا فرمائے، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سب کو درست کر دیں، جو جگہ خالی ہے آگے